صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک فریم ورک دکھایا جس میں یہ بتایا کہ آپ کی ریسرچ کی ویلیو نہیں ہے جب تک اسٹیک ہولڈرز کو فائدہ نہیں ہوتا. اس میں دو اسٹیک ہولڈرز میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے نیشنل لیول پہ اور دوسرا ہے آپ کا اسٹیک ہولڈر جو انڈسٹری ہے جس کو آج میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اچھا, انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ہمیں وہ مین پاور, وہ ریسورسز نہیں ملتے, ہیومن ریسورسز کی بات کر رہا ہوں, جو ہمیں چاہیے, جو جس دن سٹارٹ کرے ہمارے ساتھ کام تو انہیں کچھ نہ کچھ آتا ہو. یہ بڑا میجر چیلنج ہے اور یہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کا سب سے بیسک چیلنج ہے. اگر آپ انڈسٹری کو ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے جو مینلی ہیومن ریسورس کے صورت میں سامنے آتی ہے تو وہ شاید آپ کی طرف بہت وقت توجہ دیں. میرا خیال ہے سر یہ ایک بڑا فیکٹ ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میرا یہاں آنے کا مقصد, سلیم صاحب کا آنے کا مقصد یہی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آنا ہے کہ ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کو آپ کائنڈلی فلفل کریں. سو آج ایک امپورٹنٹ چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم دونوں, وہ کیا ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیو آپس ایز اے کیریئر چوائس. کیریئر چوائس سے مراد کیا ہے کہ جب بھی کوئی یونیورسٹی سے آپ کے گریجویٹس, انڈر گریجویٹس نکلیں تو وہ اس کیریئر کی طرف جائیں. اور میں اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیو آپس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. آلدو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں, آئی او ٹی کی بات کریں, اس کے علاوہ بلاک چین کی بات کریں, ویب 3.0 کی انجینئرنگ کی بات کریں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان سب کی بیس آپ کے پاس کلاؤڈ ہی ہے. اور میں اس کو آپ کے سامنے اپنا جو میری سوچ ہے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں, آج تک کوئی ایسی ڈیوائس آپ نے دیکھی ہے کہ جو موبائل کے بغیر موبائل کا کام کر سکے؟ اینڈرائڈ فون ہم یوز کر رہے ہیں نا, ہم سارے یوز کر رہے ہیں. کوئی خیالی ڈیوائس ہے جس سے میں یہ باتیں کر سکوں, کال کر سکوں, واٹس ایپ کر سکوں, فیس بک اوپن کر سکوں؟ ہے کوئی ایسی ڈیوائس؟ یقیناً آپ سوچ میں پڑ گئے کہ کون سی ایسی ڈیوائس ہے, یہ کون سی ریسرچ بتانے جا رہے ہیں. کوئی ایسی ڈیوائس نہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے ہارڈ ویئر. اسی طرح اگر ہم بات کریں کسی بھی سافٹ ویئر کو چلانے کی, چاہے وہ ویب, چاہے وہ اے آئی ہے, چاہے وہ آپ کا مشین لرننگ ہے, چاہے وہ آپ کا آئی او ٹی ہے, یا کوئی بھی دنیا کا سافٹ ویئر ہے, اس کو ہارڈ ویئر چاہیے. بغیر ہارڈ ویئر وہ کام نہیں کر سکتا. سو آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس کو فلفل کرنا اس جیسی یونیورسٹی کا کام ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ انٹرنیشنلی 1 ملین سے زیادہ آئی او ٹی اور ڈیو آپس کی جاب آ رہی ہے. سوری, ڈیو آپس نہیں, آئی او ٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیو آپس کی جاب آ رہی ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیو آپس, مشین لرننگ میں کیا ہے, ڈیٹا سائنس میں کیا ہے, آئی او ٹی میں کیا ہے, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں. کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ دس از دا بیسک کوشچن. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس اس کام کے لیے تیار ہیں کہ مارکیٹ میں جائیں اور اگلے 3 مہینے بعد اس کمپنی کی ضرورت کے مطابق کام کر سکیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے انڈسٹری اکیڈیمیا لائزون کے اندر. انڈسٹری اس وجہ سے یونیورسٹی بہت کم جاتی ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ وہاں سے پوری شاید نہیں ہو پا رہی. میرا خیال ہے سر یہ آپ کیونکہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سوچتے ہیں. جب کلاؤڈ کے اندر ہم نے بات کی کہ کلاؤڈ کی ڈیمانڈ ہے, 1 ملین جابز آ رہی ہیں, تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے لوگوں کو تیار کرنے کی؟ اور کون تیار کرے گا؟ یونیورسٹی از دا فرسٹ ون جو اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ٹائم, ریسورسز. انڈسٹری اس پہ انویسٹ کرتی ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے. Universities are meant to be perform like that, behave like that. So DevOps کی دنیا میں 1 ملین جابز ہیں. ہم نے اوپن سورس فاؤنڈیشن سے, جس میں سلیم صاحب بھی ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں, ہم نے ایک ٹارگٹ لیا آج سے چند مہینے پہلے, اور ٹارگٹ بڑا کلیئر ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 10,000 ایسے لوگ تیار کریں جو کہ $1,000 پاکستان میں منتھلی لائیں. اور یہ پاسبل ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے. آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے نکلے ہوئے جو فری لانسنگ کرتے ہیں, جو جابز کر رہے ہیں کسی اچھی کمپنی میں ریموٹ بیس پہ, وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. اور یہ اس وقت کی ریالٹی ہے. ہمارے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم نے کروانا کیا ہے؟
ہم نے صرف ان کو تیار کرنا ہے ان ٹولز کے ساتھ، کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ اور ان ضروریات کے ساتھ جو اس کو مارکیٹ میں ضرورت ہوں. ٹول کی اگر مثال لیں، ہم سارے آپریٹنگ سسٹم پڑھا ہے ہم نے، پڑھاتے بھی ہیں. کین آئی آسک کہ کون سا آپریٹنگ سسٹم ہم پڑھاتے ہیں اور کیوں؟ اینی ریزن، اینی آنسر؟ چلے میں اس کو بات کرتا ہوں. میں یہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوں پچھلے 2002 سے کہ وی شوڈ لرن اینڈ ٹیچ لینگویج. کیوں؟ تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیمسٹیفائی کرتے ہیں نا، کھولتے ہیں کہ کیوں. اگر آپ کے موبائل ڈیوائس میں اینڈرائڈ چل رہا ہے تو اس کے لینکس کے کرنل پہ چل رہا ہے. آپ جہاز میں بیٹھے تو جہاز لینکس کے اوپر چل رہا ہے. آپ کی آئی او ٹی ڈیوائسز لینکس پہ چل رہی ہیں. آپ کے دنیا کے سپر کمپیوٹرز 99.99% لینکس پہ چل رہے ہیں. آپ کے ای آر پی سسٹمز آپ امپاور کرتے ہیں لینکس پہ. آپ کے ڈیٹا بیسز لینکس پہ ہیں. آپ کی ہر چیز لینکس پہ چل رہی ہے. So why we are learning something else? This is a serious question. چیلنج یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اسے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی چیزیں نہیں آتی. اور یہ کس نے سکھانی ہے؟ ہم نے سکھانی ہے نا، ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو کسی اور طریقے سے پورا کر رہے ہیں، میں بالکل کلیئر الفاظ میں کہوں، میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کو میپ نہیں کر رہا. That's not what point. میں کلاؤڈ کی بات کر رہا ہوں، میں آئی او ٹی کی ڈیوائسز کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ان انٹرپرائز سسٹمز کی جو دنیا کے سسٹمز کو چلا رہے ہیں. میں سسٹمز لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی، وہاں پہ اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہم ڈیلی انٹرویوز کرتے ہیں فریش اور پروفیشنلز کا جو ایکسپیرینس ہیں. کس لیے کر رہے ہیں انٹرویوز؟ کیونکہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. آج ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا 3 بجے ایک انٹرویو تھا، میں نے انٹرویو لینا تھا، میں اس کو کینسل کر کے آیا. بیکاز دس از آلسو امپورٹنٹ ٹو شیئر ود یو کہ ہماری ضرورت کیا ہے. اور جن جابس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ جابس چھوٹی موٹی نہیں ہیں. ان جابس کی جو سیلریز ہیں وہ 2.5-3 لاکھ روپے سے زیادہ کی ہیں. لاکھ روپے تو آپ کا اسٹارٹنگ انجینئر لیتا ہے جس کا صرف 1 سال کا ایکسپیرینس ہو، جس کو Amazon ویب سروسز، گوگل کلاؤڈ، مائکروسافٹ ازور، لینکس ڈاکر کوبرنیٹیز، ان چیزوں میں سے 2-3 چیزیں بیسک لیول پہ آتی ہیں. جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کلاؤڈ پہ جا کے کام کیا کرنا ہے، یہ چیزیں آتی ہوں تو 1 لاکھ روپیہ پر منتھ از اے ویری نارمل سیلری فار دیٹ پرسن، بالکل اسٹارٹنگ. اور 5-6 سال ایکسپیرینس کے بندے کو آپ کو 4 لاکھ سے 6 لاکھ سیلری ملتی ہے. I'm not here to ask کہ آپ یہ چھوڑ دیں وہاں آ جائیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو تیار کس نے کرنا ہے. اگر ہم صرف 10,000 لوگ تیار کرنے کے قابل ہو جائیں اگلے 3 سال میں، جو $1,000 مہینے کا گھر میں لائیں، گھر کون سا ہے؟ ہمارا پاکستان. نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں تو کتنے پیسے آئیں گے ہمارے ملک میں؟ اینی آئیڈیا؟ سمپل کیلکولیشن، $1,000 کو 10,000 سے ملٹیپلائی کر دیں، $10 ملین. $10 ملین اے منتھ، $10 ملین اے منتھ. دس از سم تھنگ جو ایک بڑا نمبر ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو لینکس پڑھائیں. کیوں لینکس پڑھائیں؟ کیونکہ دنیا میں 99% ہر جگہ لینکس کی ڈومینیشن، ہر جگہ لینکس ہے. جس جگہ آپ ہاتھ ڈالیں گے، جس کلاؤڈ پہ ہاتھ ڈالیں گے، وہاں آپ کو نظر آئے گا اوبنٹو چل رہی ہے، ریڈ ہیٹ چل رہی ہے، سینٹ او ایس چل رہی ہے. ڈسٹریبیوشنز کے نام ہیں. امبیڈڈ سسٹم میں جائیں گے، یہ آپ کے پاس یہ جو اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی امبیڈڈ سسٹم میں لگا ہوگا، کور پہ آپ کو یہ فرنٹ پہ کچھ نظر آ رہا ہے. یہ سارا کچھ کس سے ڈرائیو ہو رہا ہے؟ سو ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. سو ہم نے اوپن سورس فاؤنڈیشن سے ایک انیشیٹو لیا کہ یہ کیسے سکھائے جائے لینکس کسی بھی نئے شخص کو جس نے آج سٹارٹ کرنا ہے سیکھنا. سو ہم نے سمپل سا کام کیا. 1 مہینے کی ایک یوٹیوب کی سیریز بنائی جو میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے. اس میں 1 گھنٹہ روز، 1 گھنٹہ اس نے ویڈیوز دیکھنی ہے 30 دن کے لیے، اور 2 گھنٹے پریکٹس کرنی. تو اس سے ایک تجربہ تھا نا، اس تجربے کو کرنے کی کوشش کی کہ یار اتنی مشکل چیز ہے، لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کون سا اس میں ہوا ہے کہ جس سے لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں؟ I'm sorry, pardon my language, بٹ میں بڑا اندر سے نا تھوڑا سا اس وقت پین میں ہوں، اور وہ پین کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے اگر نہیں اظہار کروں گا تو کس سے کروں گا؟ بڑا کلیئر ہے.
سو ٹرائی یہ کی کہ لیٹس ٹرائی ٹو انگیج اینڈ ٹیچ دیم جو ہمیں تھوڑا سا آتا ہے. ایک مہینے میں 1000 لوگوں نے لینی سیکھی اس سے. 1000 از اے بگ نمبر اور یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہم نے ٹرائی کیا رمضان کے مہینے میں کہ ڈاکر کیوبرنیٹیز جس کی اتنی ہوا بنی ہے دنیا میں اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ ہے کیا, سیکھنا نہیں سیکھ سکتے, مشکل میں ہے, تو اس کو ہم نے 1 مہینے میں کرانے کی کوشش کی اللہ کے فضل و کرم سے. 600 سے زیادہ لوگوں نے اس کو 1 مہینے میں سیکھا, 600 سے زیادہ پاکستانیوں نے. تو کیا ہم یہ دو چیزیں 3 مہینے میں کسی بھی الیکٹیو کورس میں ڈال کے کوئی بھی کوئی ایسا پورشن نکال کے, چاہے آپ آپریٹنگ سسٹم ہی پڑھاتے ہیں, پڑھا رہے ہیں نا آپریٹنگ سسٹم, یقیناً ہم پڑھا رہے ہیں, تو اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہی تھوڑا سا اس کی کمانڈس کو چلانا, کلاؤڈ پہ پڑی ورچوئل مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس پہ سرورز کیسے کانفیگر ہوں گے, اگر یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں تو وہ جو 3 مہینے کا ٹارگٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ بڑی آسانی سے او ایس کے سبجیکٹ کے اندر ہی پورا ہو جائے گا. I'm sorry, جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک ہی چیز سے ڈر لگتا تھا which is called as programming. میرے سے پوچھتے تھے کیا کر رہے ہیں, میں کہتا کچھ بھی کروں گا کمپیوٹر میں, پروگرامنگ نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجھے نہیں آتی. کیا آپ کے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں؟ میرا خیال ہے 60% سے زیادہ ہوں. ایسے ہی ہے نا سر, 60% سے زیادہ. تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جا کے وہ بھی کوئی اچھا کام کرے, کوئی پیسے کمائے اور کوئی ایسا اسکل سیکھے؟ سو دس آپریٹنگ سسٹم نمبر 1 ڈاکر جو کہ کنٹینرائزیشن ہے, آج کل سارے کلاؤڈز پرووائڈ کر رہے ہیں, نمبر 2, اور نمبر 3 کیوبرنیٹیز. دیٹس مائی اوپینین کہ ڈیوس پہ کسی نے سٹارٹ کرنا ہے کیریئر تو سٹارٹ لرننگ دیز تھنگس. سر آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ ہم بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور بحری یونیورسٹی کے ساتھ بھی, ڈاکٹر شہزاد یہاں نہیں ہے ابھی, ان کے ساتھ بھی ہم نے 2013-14 سے ہم نے شروع کی تھی اوپن سورس کے پرسپیکٹو سے. اوپن سورس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا اس لیے کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے, بہت ہی بڑی موومنٹ ہو چکی ہے. اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو میں دے دوں, آپ کو معلوم ہوگا کہ اوپن سورس کی جو ریپوزیٹری ہے اس وقت 100 ملین پروجیکٹس ورتھ آف ڈیٹا از لائنگ ان دیئر. 100 ملین پروجیکٹس, جس میں پروڈکٹس بھی ہیں, سروسز بھی ہیں, یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا 4 سال ہو گئے, 6-7 سال 2008 سے سٹارٹ کیا تو آپ نے تو کیا تھا, میں اور جو کرنٹ ہم نے جو پبلک میں آ کے مجھے چیزیں دی. تو اس وقت ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہماری جو رپورٹس ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس سے بڑا اچھے بہت ایلیگنٹلی اور بہت ڈیٹیل پریزنٹیشن دی ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, اور اسی کو میں تھوڑا بہت ایکسپینڈ کروں گا کہ جو ہمارے امپورٹس ہیں اس میں ہمارے کتنی ریونیوز جاتی ہیں. بیسکلی ہم ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا ڈیفیسٹ ہی کریٹ ہو رہا ہے, ہماری ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہے. تو ہمارا یہ ٹارگیٹ تھا اس وقت کہ ہم سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے لائن آئٹم کے اندر تقریباً $1 بلین کا آپ کا سالانہ امپورٹ ہوتا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا. تو جی 10 سال تو ہم نے کہا تھا کہ اوپن سورس کو انٹروڈیوس کر کے ہم ایٹ لیسٹ اس پہ ڈینٹ ڈالتے ہیں 50%. $500 ملین کا تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. نا چیلنجز آ کہ ہم ان نمبرز بڑے آسان ہیں بول رہے ہیں, لیکن ان کو کرنا بھی اتنا مشکل ہے. آپ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح ہمیں بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہماری ہیں, چیلنجز کیا سب کچھ ہیں. اچھا سوری میری آواز ذرا رکھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں نمبرس پہ بہت کام کرنا ہے. نمبرس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1000 اسٹوڈنٹس نکال رہے ہیں تو آپ کو 10,000 نکالنے ہیں یا لاکھ نکالنے ہیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نمبر جو پروڈیوس کر رہے ہیں گلوبل لیول پہ دے آر انسگنیفیکنٹ. ہم بلین کی ڈالر کی بات کرتے ہیں جبکہ کمپنیز $1 ٹریلین سے پہنچ چکی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چند کمپنیز جو ہیں, چند گنی چنی کمپنی دنیا میں آئی ٹی کی جو کہ $2 ٹریلین کو کراس کر چکے ہیں کیپٹل ویلیو. تو وہ جو ٹریلین پہ کر رہے ہیں, ہم بلینس پہ بھی نہیں پہنچ پا رہے. ہماری ٹوٹل آؤٹ پٹ آئی ٹی کی جو ہے اس وقت وہ کلوز ٹو 3 بلین ہے, جس میں آدھا پیسہ تو باہر ہی رہ
पॉलिसीज़ की, आपने बड़ी अच्छी डॉक्टर बात की पॉलिसीज़ की। यूनिवर्सिटी शुड बी इंटरेस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। ये हमें टारगेट करना है, हमारे पास टारगेट्स जो हैं, वी नीड टू, आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, हमारी नेबरहुड में जो कंपेटिटर, हम अक्सर इंडिया से करते हैं, मैं इंडिया से नहीं करता, ईरान को देखें, ईरान को भी देखें कि ईरान के 40 साल के अंदर उनके ऊपर क्या कुछ होता रहा, लेकिन हाउ डिड दे सर्वाइव। ठीक है, उनकी रिसोर्सेज कुछ और थी, ऑयल वगैरह था, बट जितनी रिस्ट्रिक्शन उन पर थी, उनके प्रोडक्ट्स आज आप देखें इनक्रेडिबल, उनकी कोई भी नहीं। तो द पॉइंट इज कि हमें, हमारा बहुत सारा फोकस है एक्सपोर्ट्स पे, बाबत बहुत सही बात है कि हमने डॉलर भी कमाने, बट हमें अपने अंदर भी देखना है कि हमें अंदर क्या डेवलप करना है। मुझे याद है कि एज मेरी ज़ाया हो जाएगी, 60s में 65 में वॉर के दौरान चाइना ने हमें कहा था अपने टैंक्स बनाओ, बेशक लकड़ी के बनाते, अपने बनाओ। हमारी इंडस्ट्री बतदर्जी यानी ख़राब होती गई है, हम जूते भी चाइना से मंगाते हैं, हर चीज़ जो चाइना से आनी चाहिए, उससे ये होगा जो कॉटेज इंडस्ट्री हमारी अपनी थी वो भी ख़राब हो। तो यूनिवर्सिटी का एक पर्सपेक्टिव ये है कि डॉलर्स अर्न करें हम, या जो भी हमारी अर्निंग है वो प्रोड्यूस करें, रिसर्च करें ऊपर, लेकिन ये कि हमने लोकल इंडस्ट्री को भी डेवलप करना है, उसको हमें रिवाइव करना है, क्योंकि हमारी 220 मिलियन 2000 रिसेंट जो है सर्विस जो है उसमें 240 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो 240 मिलियन की अगर पॉपुलेशन है, लेट्स हैव इट, अगर 100 मिलियन के हम लोग हैं तो उनको, उनका रोजगार तो बने, हमारी अपनी ज़रूरियात हम खुद पूरी करें। आपने कॉटन की बात की, कॉटन हम लेके बैठे हुए हैं, जबकि आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी, उसमें हमने पिछले 2 साल पहले हमने इंडस्ट्री काउंट किया है गवर्नमेंट की पॉलिसी। सो पॉलिसी इज द फर्स्ट फैक्टर, वेरी एलिबर्टी रेज बाय डॉक्टर साहब, कि हम पॉलिसी पे पहुँचे ही नहीं है। आप देखेंगे जो डेवलप वर्ल्ड है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि हमें लेसन तो सीख सकते हैं उनसे, उनके मॉडल को हम कॉपी नहीं कर सकते जो हमें अप्लाई करता है। यूनिवर्सिटीज आर लीडिंग द इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज आर लीडिंग, व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर R&D। वो कहते हैं हम ये R&D किए, हु इज इंटरेस्टेड, या इंडस्ट्री कहती है कि यार इनके पास कैपेबिलिटी है, इन्होंने किया, लेट्स अप्रोच देम एंड बिल्ड आवर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। तो R&D शुरू होती है इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से, एंड इंडस्ट्रीज फॉलोज द यूनिवर्सिटीज। तो ये आप सबको मालूम है, लेकिन हमें इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली अंदर आना चाहिए। पॉलिसीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमें देखना है कि पॉलिसी कौन बना रहा है, आपकी पॉलिसी, हमारी पॉलिसी आज कौन बना रहे हैं लोग, दे आर नो नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। आपको तो यू आर द एक्सपर्ट्स, आप अपने सब्जेक्ट मैटर्स में सब एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको जाके फोर्सफुली उधर जाना है। पेपर्स जो हमारे बन रहे हैं, पॉलिसी भी बनने चाहिए, थिंक टैंक्स पे आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आई मीन यू हैव मोस्ट ऑफ द PhDs वहाँ पे है ही नहीं, ग्रेजुएट्स भी नहीं होते पॉलिसी बना रहे। तो दिस इज, हम जितना भी कर लें वो हमें एक वो उस बैरियर को हटाना पड़ेगा। तो पॉलिसी के अंदर हमारी क्या चीज़ें, टारगेटेड पॉलिसीज। आप देखें कि जिन कंट्रीज ने सक्सेस की, हमारी नेबरहुड में हमारे क्या लोग थे, उन्होंने टारगेट किए चीज़ें। मैं देख रहा था कि हमारी जब जंग हुई 65 में, तो बहुत सारी मुसलमान कंट्रीज ने हेल्प किया, जो भी हेल्प किया। 71 में उन्होंने हेल्प नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने उनको टारगेट कर लिया था, उनसे रिलेशनशिप बना ली थी, तो उन्होंने हमें हेल्प ही नहीं किया, जो किया हुआ ऐसी नाम याद किया। तो they targeted, I mean this is not a good example basically, but they targeted everything। उन्होंने अपनी एजुकेशन को एस्टेब्लिश करके चीज़ें की। तो the gist of this point is कि हम जितने भी काम कर रहे हैं उसको टारगेट करके करें। Research papers are good, but if they're not targeted, it's just a piece of paper। If it's not, आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके करें, अगर फंड्स की कमी है, कोलैबोरेशन, आई नो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है यूनिवर्सिटी का, बट कोलैबोरेशन का कहीं मॉडल बनाएं कि उनके साथ कोलैबोरेट करके आप R&D करें, प्रोडक्ट्स लाएं। अच्छा, दूसरी बात है कि इंडस्ट्री के साथ जो बहुत सारे काम हो रहे हैं, बट अगेन द नंबर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। हमें नंबर्स को 10 फोल्ड्स नहीं 100 फोल्ड्स ऊपर करना है, एंड वी कैन डू इट।
ہمارے پاس ہے, بلڈنگ ہے, اسٹرکچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, تو why can't we? So how can we do? One of the suggestion is کہ آپ آن لائن, I mean the thing is online. فیوچر اگر آپ دیکھیں گے ایجوکیشن کا, اور آج ہو رہا ہے بہت سارا, آپ کی آئی وی لیگز جو ہے وہ بھی آن لائن آفر کر رہی ہے, MIT آفر کر رہی ہے, یعنی ڈگری بھی آفر کر رہے ہیں, فری کورسز بھی آفر کر رہے ہیں. They realized several years ago کہ اگر ہم 40 اسٹوڈنٹس کو ایک کلاس میں کرتے ہیں, 140,000 and they have achieved it. ایک لیکچر پہ وہ 40,000 کے قریب اچیو کر لیتے ہیں. اپنے لیکچرز کا آپ کا پروسیس ہے بہت اچھا, اس کو پڑھیں, نہیں ہے تو اس پہ ڈیولپ کریں. سو انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے یونیورسٹی سے اٹس ناٹ ایڈریسنگ. ایک تو اسپیسیفکلی بابا صاحب نے بتایا, جنرلی نمبرز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس ہماری جو, تو جب ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کریں گے کہ لوکل اس کو ہم ڈیولپ کریں, لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ, بے شک جوتا بھی ہم نے بنانا ہے, جوتے کی سائز اب چینج ہو چکی ہے, جوتے کی مینوفیکچرنگ بھی چینج ہو چکی ہے, اس کی شیپ اور سائز اور اس کے کمفرٹ اور وہ سب چیزیں جو ہے اٹس چینج الاٹ. تو جوتے کی سائز تو ہم تھوڑا سا کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہے جو ہماری ڈیلی چیز کی ضرورت ہے. آج تک ہم کپڑا بھی جو ہے جو بھی بناتے ہیں, انفارچونیٹلی اگین کمز ڈاؤن ٹو پالیسی کہ ہم کہتے ہیں جی ایکسپورٹ کرو, کھانا پینا بھی ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ہماری پبلک جو ہے بھوکھی رہے گی, پیاز نہیں مل رہا جی, ٹماٹر, عام پچھلے چند چیزوں میں غائب ہو گئے سب ایکسپورٹ. اچھا اس ایکسپورٹ پہ ڈالر تو آ رہا ہے, لیکن ڈالر کس کی جیب میں جا رہے ہیں, ٹریڈرز کی. وہ کیا ہے, وہ آپ کی کیا رول کا ہے اس کمیونٹی اور ہماری اس میں ڈیولپمنٹ, پیسے لوگوں کی جیب موٹی ہوتی جا رہی. تو آئی تھنک یہ the numbers are not reaching the need level of the country. اور یونیورسٹی کا اس کا بڑا رول ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ R&D جو ہے وہ مثال دیتے ہیں 1000 سال پہلے جب ہمارے جو تھے ٹاپ پہ ہم لوگ تھے سائنسز کے اندر, ابن سینا نے, all those 1000 years ago. How did they do the research? ان کی R&D اتنی ایڈوانس تھی. ابن سینا کی جو کینن آف میڈیسن کتاب تھی ان کی میڈیسن کے اندر, وہ 600 سال تک اس کتاب کے مقابلے کی کتاب ہی نہیں آئی. امیجن ہز R&D. ٹھیک ہے, تو ان کی اچھا وہ جو ایک شخصیت ہے, یا اور جتنی بھی آپ کو دیکھیں تو ان کا ایک سبجیکٹ نہیں تھا. ہم ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی میں نے ماسٹرس کر لیا اس میں کر لیا. وہ جو تھے ان کی بڑی ہولسٹک ٹیچنگ تھی اس وقت مدارس کی. وہ فقہ بھی سیکھتے تھے, وہ قرآن بھی سیکھتے تھے, وہ جیوگرافی بھی, وہ افلاق کی باتیں بھی کرتے تھے, تو فلاسفی بھی تھی, سائنس بھی تھی, کیمسٹری تھی. I mean, if you look at that, how did they manage? ہمارے پاس تو that's our inheritance in a way. آپ کو معلوم ہے کہ ابن سینا نے کتنی کتابیں لکھی؟ Any wide guess? 1500 کتابیں, کچھ چھوٹی تھی, 1500 books. ڈاکٹر صاحب میں خود اپنا ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وقت نہیں, ٹائم نہیں. So we are not managing the time well. 1500 کتابوں میں ہم نے ایک بھی یہاں پہ پڑھا کسی نے؟ وہ کتابیں کہاں پہ ہیں؟ مجھے پتا چلا تو میں پرنسٹن یونیورسٹی چلا گیا, وہ کلیکشن تھی ان کی بہت بڑی, وہ کلیکشن وہاں سے سب اٹھا کے لے گئے ہیں, اور نیول ریسرچ سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں وہ پوری کلیکشن ہوتی ہے. اور وہ کیوں گئی ہے وہاں؟ وہ R&D کر رہی, ان کی R&D اتنی ایڈوانس تھی. اس 1000 سال پہلے 1080 AD میں وہ پیدا ہوئے, 17 سال کی عمر میں. he was treating the king of that time, جن کو ایک سائیکولوجیکل پرابلم تھا, ہمارے سب حکیم نہیں کر سکتے تھے. اینی وے ان کی ہسٹری میں نہیں جاتے, بٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہماری انہیریٹنس بھی ہم نے اس کو بھول چکے ہیں. نیول ریسرچ سینٹر میں ان کی تحقیق اتنی زیادہ ڈیپتھ اتنی تھی, ان کی میڈیسن کی تحقیق کے اندر, کہ انہوں نے ایئر پولوشن پہ اس وقت بات کی کہ اگر
اگر آپ مارشزمک کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس کا کیا اثر ہے آپ کی صحت پہ، ڈیزرٹ میں رہتے ہیں تو اس ہوا کا اثر کیا آپ کی صحت پہ، اس وقت یہ والی پولوشن ہوتی ہے اور بھی تو ہوا کا اثر صحت پہ کیا ہے ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ. سو امیجن the depth of his R&D in one subject. تو I think we are running out of time. میں سب تو ہاں جی بالکل آپ نے اچھا 2-3 چیزیں میں نے سوچا کہ ضرور کہوں. ایک تو سر آپ کی پریزنس سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پالیسی میکنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنی لاگو ہوگی بٹ آئی ایم ہیئر ٹو اسپیک سو آئی ایم اوپن ٹو اسپیک. آئی ایم سوری بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے سر کیا ہم انکیوبیشن سینٹرس فیکلٹی کے لیے سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ فیکلٹی اپنی چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس بنائیں اپنے پارٹ ٹائم میں, سیکریفائز نہ کریں اپنے دن کے ٹائم کو, اس کو استعمال کریں یونیورسٹی کے لیے. 3 کے بعد 3 سے 7 تک ان کو الاؤ کیا جائے یونیورسٹی کے پریمیسز میں, اور وہی اسٹوڈنٹس جو ان کے پاس پڑھ رہے ہیں مختلف پروجیکٹس میں وہ ان کے ساتھ جاب کر سکیں. دس از ون وے. یہ بڑا بینیفیشل ہوگا, اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, یہ ایک یونیورسٹی میں ہو چکا ہے, 2 یونیورسٹی پاکستان کے اندر فیمس یونیورسٹیز ہیں. دوسرا سر ایک میری اور ریکویسٹ ہے کہ بہت سے ہمارے اساتذہ کرام ہیں, اور اوبیسلی آپ سب کا کام, ہم تو گھنٹے کے لیے بولنے آئے ہیں, آپ سب روز 5-5, 6-6 گھنٹے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں. تو کیا آپ کو الاؤ کیا جائے کہ آپ کچھ کانٹینٹ یوٹیوب پہ بنا کے شیئر کریں؟ دیٹس مائی ہمبل سبمیشن. کیونکہ اردو ہماری, پنجابی, ہندکو, پشتو ہماری اپنی زبانیں ہیں, ان میں ہمیں کانٹینٹ نہیں ملتا. انگریزی بھی ملتا تو انگریزی از اگین میٹر آف ٹرانسلیشن. بہت سی باتیں نا وہ سیٹل نہیں ہوتی. تو کیا یونیورسٹیز الاؤ کر سکتی ہیں کہ فیکلٹی کو ٹھیک ہے آپ اپنے لیے جو نالج آپ کے پاس ہے آپ اس کو شیئر کریں یوٹیوب پہ اور لوگ اس کو دیکھیں. سو دس کین چینج ایوری تھنگ. میں اس کی ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ آج سے 2 دہائیوں کے قریب ورچوئل یونیورسٹی بنی, تو ورچوئل یونیورسٹی کا بہت سا کانٹینٹ میں نے بھی پرسنلی بہت سی چیزیں میں پڑھ کسی اور یونیورسٹی میں رہا تھا, لیکن میں نے ورچوئل یونیورسٹی کا کانٹینٹ دیکھ کے یوٹیوب سے اس سے فائدہ اٹھایا. سو یہ ریولوشنائز کر دے گا ہمارے پورے ایکو سسٹم کو. یہ 2 چیزیں اساتذہ کرام کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پروجیکٹس کہاں سے ملیں, جو میں بات کر رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. cncf.io ایک ویب سائٹ ہے, اس کو کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں. openstack.org اس کو نوٹ کر لیں. یہ 2 میں اسپیسیفکلی بات کروں گا. cncf.io یہ ہے کلاؤڈ نیٹو کمپیوٹنگ فاؤنڈیشن. landscape.cncf.io پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو فرسٹ پیج پہ یہ نظر آئے گا کہ کون سی دنیا کی کمپنیاں ان کو فنڈ کر رہی ہیں. ٹاپ کی کمپنیاں, اور ٹاپ میں ساری ہیں, چائنیز بھی ہیں, امریکن بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, یو نیم اٹ, جس میں اوریکل, ریڈ ہیٹ, IBM, HP, ڈیل, یہی کمپنیاں, یہ ساری کمپنیوں کو فنڈ کر رہی ہیں. اور فنڈنگ کتنی ان کے پاس $58.4 بلین, 58 ارب ڈالر آج کی ڈیٹ میں, اور مارکیٹ کتنا بڑا کیپ کر رہے ہیں $20 ٹریلین. اگر آپ ابھی اس ویب سائٹ کو یہاں پہ کھول کے دیکھیں landscape.cncf.io, سو آپ یہ میرے الفاظ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے وہاں جانے کے لیے؟ آپ ایز اے یونیورسٹی, کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ہے, وہ ساری دنیا سے پروجیکٹس کی انسیپشن کرواتے ہیں, ریسرچ پروجیکٹس کی, جنہوں نے پروڈکٹ بننا ہوتا ہے. ان کا ایک پروسیس ہے جس میں وہ انکیوبیشن کرتے ہیں مختلف پروڈکٹس کی. اور کیونکہ کلاؤڈ نیٹو کمپیوٹنگ فاؤنڈیشن ہے تو دے اونلی فوکس آن ون تھنگ, کنٹینرائزیشن اور کلاؤڈ نیٹو. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو خود بھی اس کے اوپر ریسرچ کریں, وہاں پروجیکٹ سبمٹ کریں. 6 مہینے کے وہ پورا ایک ایکو سسٹم چلاتے ہیں انکیوبیشن میں. ان کے اسٹینڈرڈس ہیں, اس اسٹینڈرڈ کو جو فالو کرتا ہے, جب وہ کوالیفائی ہو جاتی ہے وہاں سے پروڈکٹ, دیٹ ایونچولی بیکم اے کلاؤڈ. کیوبرنیٹیز کس نے نام سنا ہے؟ کیوبرنیٹیز پلیٹ فارم ہے. چلے 2 منٹ کیوبرنیٹیز پہ بات کروں گا بس. جی اچھا, بس 2 منٹ میں. ہم پہلے اپلیکیشن چلاتے تھے تو ورچوئل مشینیں اور سرورز تھے. اب وہ ورچوئل مشینوں سے نکل کے کنٹینرز میں آتے ہیں, اور جب آپ ہزاروں کنٹینرز بناتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو 2005 میں گوگل نے اپنے پاس ایک سسٹم چلایا جس کا نام ہے بورگ, BORG. آج بھی ان کا ایک وائٹ پیپر پڑا ہوا ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بورگ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے
कंटेनर्स के थ्रू, कंटेनर्स स्मॉल इमेजेस के थ्रू अपना पूरा इकोसिस्टम चला रहे हैं। और चंद साल पहले मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक दिन में 2 बिलियन कंटेनर चलाते हैं, एक दिन में कितने, 2 अरब कंटेनर। सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। और यही चीज 2015 में पब्लिक में आई और 15 में क्यूबरनेटिस के नाम से एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ। उस इकोसिस्टम को क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन मैनेज कर रहा है और चला रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, हम्बली सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी प्लीज। जस्ट वन थिंग सर, आपको ये नहीं लगता कि ये जो हम बात कर रहे थे अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सर आजकल एक बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंचने तक मोबाइल की बेसिक ऑपरेशन को यूज़ करना वो सीख जाता है। गेम्स तो खेल ही लेता है या यूट्यूब पे कोई ना कोई कार्टून देख ही लेता है। सर डोंट यू थिंक कि ये चेंज सिर्फ यूनिवर्सिटी में, देखिए करिकुलम हैज सर्टेन सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वो तो आती ही हैं पीछे से आपकी तरफ, कुछ आपकी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ की तरफ से आता है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आपको क्या नहीं ये लगता कि हमारा जो एफएससी और क्या कहते हैं हमारा जो मेट्रिकुलेशन का कोर्स है, एक तो इसमें कंप्यूटेशनल स्टडीज़ को मैंडेटरी बनाया जाए, इरिस्पेक्टिव कि वो बच्चा मेडिकल में जा रहा है या इंजीनियरिंग में आ रहा है, इसको मैंडेटरी बनाया जाए। और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि आई हैव डन इन ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स, आई हैव द बैकग्राउंड फ्रॉम दैट, ये चीज़ें हमें उस स्टेज पे सिखाई जा चुकी थी। और हमारी करिकुलम अभी भी फोकस करती है ऑन फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी ड्राइव एंड स्टफ लाइक दैट। डोंट यू थिंक कि ये पीछे से जब ये चेंज एक इनिशिएट होगा, गिवन द फैक्ट कि जो अभी आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ये लोग तो हमसे 2 हाथ आगे हैं कंपैरेटिवली। हम लोगों ने कि 4th 5th में लैब में थोड़ा सा पीसी यूज़ करना सीखा, फिर हमें पता लगे कि हाउ टू वर्क अराउंड द सिस्टम एक्चुअली। सो व्हाई नॉट इनिशिएट फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। करूंगा। आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है, लेकिन चैलेंज क्या है? वी नीड टू टेक ऑनरशिप। So from a university level, I think this is the best platform, क्योंकि इसके फौरन बाद स्टूडेंट निकल के नौकरी कर रहे हैं। एफएससी के बाद बहुत कम चांस होता है उससे जॉब करने का, दे आर स्टिल लर्निंग। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम अगर हम ये नर्चर कर दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट्स माय ओपिनियन, मे बी आपका डिफरेंट हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।